की तालीम लेने आते थे तो अपने भतीजों को बोलते थे कि ہاں رضاعت الکبیر ایک مسئلہ ہے، علماء میں بڑا اختلافی ہے۔ رضاعت الکبیر یعنی بڑی عمر کے شخص کو اگر دودھ پلا دیا جائے تو کیا وہ بیٹا بن جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے غالباً حذیفہ رضی اللہ عنہ یا کون صحابی، مجھے نام میں تھوڑا سا شک ہے، وہ غلام تھے جس گھر میں تھے، جو مالک تھی، وہ کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ، یعنی پہلے رضاعت کے مسئلے میں بعد میں حکم آیا ہے، پردہ کا جب حکم آیا، پردہ کا حکم شروع سے نہیں تھا، اب یہ چونکہ غلام تھے اور بچپن سے انہیں پالا تھا، گھر میں تھے، ساری چیزیں تھیں، تو ان کا آنا جانا، پھر ان کے شوہر کو جب پردے کا حکم آیا تو ناگوار گزرنے لگا، یہ تو بہرحال اجنبی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ انہیں دودھ پلا دو اور یہ تمہارے بیٹے ہو جائیں اور مسئلہ ختم ہو جائے گا اس پر۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر بڑی عمر میں بھی دودھ پلا دیا جائے تو رضاعی ماں بن جائے گی، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اس میں کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، غلو یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں جو کہ درست ہے، حدیث ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی عمر کے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کا اور بیٹا بنانے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب حدیث ثابت ہو جائے تو اس کا احترام ضروری ہے اور اس کے لیے دل میں کسی طرح کی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار ہے، ان کا طریقہ الگ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہر کوئی، یعنی ہر بڑے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ مسئلہ ایک مخصوص حالات میں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایسے مخصوص حالات کہیں ہوں، جیسے کہ ان کا تھا، وہ بچپن تھے، اسی گھر میں پلے بڑھے، ہمیشہ گھر کے اندر آنا جانا تھا، پہلے پردہ کا حکم نہیں تھا، بعد میں بڑی عمر ہو جانے کے بعد پردہ کا حکم آیا، تو بہت سارے مسائل ان کے ساتھ تھے، تو اگر اس طرح کے حالات ہوں تو یہ صورت بن سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عموم کے ساتھ نہیں ہے، علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے ساتھ ہے۔ تو یہی مسئلہ انشاءاللہ سب سے زیادہ راجح ہے۔ اللہ خود کے بچے نہیں ہوتے۔